أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا کی ہے اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. اس دنیا میں کامیاب ہے وہ انسان جس نے مقصد زندگی کو سمجھا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزر جائے. ہر انسان کی کوشش، ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اس کی زندگی گزاریں. لیکن انسان کو اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان اسے اس کامیاب راستے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، اسے گمراہ کرنے کے لیے بڑی تمنائیں اور خواہشیں اس کے دل میں پیدا کرتا ہے. انسان کو
کامیاب راستے پر چلنے سے، اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر لگنے سے دور کرنے والی ایک اہم چیز موت کی یاد سے غفلت۔ جو انسان موت کو بھول جائیں، جو انسان موت کو بھلا کر زندگی گزاریں، ایسا انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس بات کو یاد دلایا کہ لوگوں، اے انسانوں، تم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی جان کو، کسی انسان کو اس موت سے چھٹکارا نہیں، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند، چاہے وہ نبی ہو یا عام انسان، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آدمی اس حقیقت کو بھول جائیں وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ جو آدمی اس حقیقت کو بھول کر زندگی گزارے وہ اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر چرند پرند کو، کیڑے مکوڑے، ہر انسان، ہر جاندار کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ انسان وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی نے موت کا تذکرہ کیا۔ موت کے تذکرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو نیکیاں کرو گے، تم اچھائیاں کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ روز قیامت تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا جائے، جو آدمی، جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، فَقَدْ فَازَ، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو انسان اس حقیقت کو بھول کر دنیا دار بن جائے، دنیا سے اپنے دل لگا لیں اور موت کو بھول کر زندگی گزاریں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان موت کو بھول کر جو زندگی گزار رہا ہے، تیری ہر کوشش، تیرا ہر کام جو دنیا سے لگا ہوا ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے علاوہ، فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ موت کو یاد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جو آدمی موت کو یاد کر کے زندگی گزارے اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی، اس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرے گی۔ جب کبھی انسان غفلت کا شکار ہو، جب کبھی انسان اللہ کی یاد سے غافل، جب کبھی انسان پر شیطان کا غلبہ ہو، جب کبھی انسان کسی غلط راستے پر چلنے کا ارادہ کرے، موت کی یاد موت اسے غلط راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ جب انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں نافرمانی کروں، میں معصیت میں زندگی گزاروں، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ جس انسان کے سامنے یہ خیال، یہ تصور ہو، وہ انسان کبھی کسی گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے اکثروا ذکر ہذم اللذات، اے صحابہ، اے مسلمانوں، لذتوں کو ختم کرنے والے، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ معزز حاضرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ موت کا مزہ ہر جان کو چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلنا ہے، اس خیال کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ جو بندہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی، ہر مومن اور مسلمان کی زندگی ایسے گزرے کہ وہ ہمیشہ
ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں. ہر مسلمان زندگی اس طرح گزارے کہ وہ کبھی پریشان نہ ہو اور اس بات سے مطمئن رہیں کہ جب بھی موت آئے گی مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو، جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو. اس کا معنی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تو تم اللہ کے فرما بردار رہو. اور اللہ کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرنے کا مطلب یہ ہے ان یذکر فلا ینسا، کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کریں، اللہ کی یاد اس کے سامنے ہمیشہ رہے. فلا ینسا، کبھی وہ اللہ کو غافل نہ کرے، کبھی وہ اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار نہ ہو. ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر وقت چلتے پھرتے دن رات کے ہر لمحے اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُذْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائے. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. زندگی نعمت ہے، اللہ نے صحت عطا کی، امن عطا کیا، راحت عطا کیا. اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں عطا کی، جو سانسیں چل رہی ہیں، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر بجا لائے. فلا یکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی نہ کرے. یہ حق تقاتہ کا مطلب ہے. جو بندہ اللہ کی یاد میں، جو بندہ اللہ کے شکر بجا لانے میں اپنی زندگی گزار دے، وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، جو فرشتہ انسان کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو ذمہ داری دے دی ہے، اور فرشتے جیسے ہی ہر انسان کی موت کا وقت آئے گا، فرشتے حاضر ہو کر اس کی روح قبض کر لیں گے، اس میں کچھ بھی دیر نہیں کریں گے. لیکن انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار نہ ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اور صدقہ و خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین سورۃ المنافقون میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے اولاد، تمہارے مال و دولت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، مال و دولت کی وجہ سے، اعلی اولاد کی وجہ سے، دنیا میں پڑھ کر جو آدمی اللہ کو بھول جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ومن یفعل ذلک، جو آدمی اللہ کو بھول جائے، جو اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہو جائے، جو لاپرواہی کا شکار ہو جائے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ نقصان والے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ لوگوں اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. دنیا میں لگ کر، دنیا کو بنانے میں لگ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے نہ رک جاؤ، یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے اور اس وقت افسوس کرتے ہوئے نہ کہیں کہ کاش کہ مجھے اور کچھ مہلت مل جاتی، مجھے کچھ زندگی مل جاتی، میں نیکی کرتا اور اللہ کو راضی کر لیتا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ انسان ہمیشہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں. موت جب آئے تو وہ راضی رہیں
اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی میں اس کی زندگی، بندگی میں اللہ کی زندگی، اس کی زندگی گزر جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دو اہم واقعات بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کو خوشخبری سنائی۔ جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس سے راضی ہوتے ہیں اور وہ بھی دنیا سے جانے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہوئے اسے خوشخبری سناتے ہیں، اسے بشارتیں سناتے ہیں اور اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے لگے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، ان کی موت کے وقت فرشتے پہنچتے ہیں اور فرشتے پہنچ کر انہیں سلام کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، کہ تمہیں جنت میں داخل ہونے کا وقت ہو چکا ہے، آ چکا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ مؤمن سے مخاطب ہوتے ہیں اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی ہو کر نکل اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرشتے مسلمان مؤمن اللہ کے فرمانبردار بندے کی جان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ کفن میں، ایسے کفن میں جو خوشبودار معطر ہو، ایسے کفن میں اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور مسلمان مؤمن کبھی ناراض نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون و اطمینان، راحت عطا فرمائیں گے۔ اس کے برعکس جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، کافر بہت پریشان ہوتا ہے، کرب و علم میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت اس کا ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کی اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کر بشارت نہیں سناتے بلکہ اس سے ذلت و رسوائی کے ساتھ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ کافر ظالم جب سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، موت کے وقت میں ہوتے ہیں، تو فرشتے اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، تم اپنی روح کو نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت و رسوائی کی سزا دی جائے گی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تم نے اللہ کے تعلق سے باطل باتیں کہہ رہے تھے، وبما کنتم تستکبرون، اور دنیا میں اکڑ کر غرور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کے ساتھ تم زندگی گزارا کرتے تھے۔ کافر کی موت کا وقت جب آئے گا، بڑی پریشانی، بڑی سختیاں، بڑی تکلیف اور کرب و علم کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، جب جان حلق کی ہڈی تک پہنچ جائے، جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، روح قبض کیا جائے گا، اس وقت کہے گا حل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، مجھے جھاڑ پھونک کے ذریعے اس تکلیف سے بچا لے۔ کہا جائے گا یہاں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، آج تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ رب العالمین تمہیں سخت سے سخت عذاب دیں گے، سخت سے سخت بدلہ دیں گے۔ تو اس طرح ہر مسلمان کو ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ موت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بندہ موت کو یاد کرے گا، اللہ کی عبادت کی طرف اس کا خیال زیادہ سے زیادہ آئے گا۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور جو بندہ اس خیال کے ساتھ زندگی گزارے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت، یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے، یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے،
کیا وہ کبھی ایسے کام کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جائے؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کثرت سے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے موت کو یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بتایا کہ جو آدمی جب کبھی موت کو یاد کرے گا اس کے دل میں فوراً توبہ کا خیال آئے گا۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں عبادت کا حکم دیا ویسے ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو فوراً اس کے دل میں اپنی کوتاہی کا خیال آتا ہے، اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کتنی زندگی گزاری، اس نے کس پر ظلم کیا، اس نے کیسے کیسے نافرمانی کی، وہ ساری چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں، خیال میں آتے ہیں، تو فوراً توبہ کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس طرح بندے کو توبے کی طرف لے جانے والی چیز موت کی یاد ہے۔ موت کو یاد کرنے سے ہم عبادتوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، موت کو یاد کرنے سے ہم توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، موت کو یاد کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها، کہ صحابہ میں نے تمہیں قبروں کی قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبرستان کی زیارت کرو۔ الا فزورها فانها تذکرکم الاخرہ، کہ تمہیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، تم قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ قبرستان تمہیں حقیقی زندگی کی یاد دلائے گی، تمہیں آخرت کی طرف چلنا ہے اس کی یاد دلائے گی۔ قبرستان میں کتنے ایسے لوگ سوئے ہوئے ہیں جو کبھی بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، کبھی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مضبوط انسان سمجھتا تھا، جب موت آئی تو موت کے سامنے طاقتور انسان بھی، مضبوط انسان بھی، مالدار بھی، صحت مند بھی سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی، قبرستان کی زیارت تمہیں دنیا میں غفلت سے بچائے گی۔ تم اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے یہ زندگی عطا کی ہے، غفلت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو۔ جو آدمی قبرستان کی بار بار زیارت کرے گا اس کے دل میں موت کی یاد زیادہ سے زیادہ آئے گی اور غفلت کی زندگی سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق اسے ملے گی۔ کوشش یہ کرے کہ جب کبھی راستے میں قبرستان ہو، کبھی کبھار زندگی میں ہفتہ مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان جائیں اور یاد کریں کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے، کبھی نہ کبھی مجھے یہاں آنا ہے، کبھی نہ کبھی مجھے یہاں آنا ہے اور فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اب جب بندہ قبر میں سونے کے بعد فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اور جو آدمی موت کو بھول کر زندگی گزارے، جو آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے منافقین کو، ایسے کافروں کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سوالوں کے جواب کی توفیق نہیں دیں گے اور وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں ناکام ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قیامت کی صبح تک جہنم کے گرم گرم بھاپ سے، جہنم کی سزاؤں سے وہ دوچار رہے گا اور پریشان رہے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے
تو زار و قطار رونے لگتے تھے، بہت زیادہ رونے لگتے تھے. لوگ ان کے ساتھی دیکھ کر کہتے کہ عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جب تم قبرستان پہنچتے ہو تو تم اتنا روتے ہو، تمہاری حالت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ تمہاری رونے کی وجہ سے تمہاری داڑھی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه فما بعده ايسر، اگر قبر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیں اس کے بعد کے سارے مراحل، قیامت کے دن، آخرت کے دن، اللہ کے سامنے سوال جواب کے سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان موت کی یاد سے غفلت میں رہے اور قبر کے سوال کے جواب میں ناکام ہو جائے، اس کے بعد کے مراحل اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور بھی دشوار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ ہمیں موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. جو آدمی موت کو نصیحت سمجھتا ہے، جو آدمی کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، ایسا انسان کامیاب ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں ایسی زندگی گزاروں، موت چاہے مجھے آج آئے یا کل آئے یا زندگی کے آخری مرحلے میں آئے، جب بھی آئے میں راضی رہوں، میرے اطراف و اکناف جو لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے راضی رہیں، اللہ مجھ سے راضی رہیں، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے سارے مسلمان بھائی سب میری زندگی سے راضی ہوں. کیا دلیل؟ کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کو لے کر جا رہے تھے، لوگوں نے اس مرنے والے انسان کی تعریف کی، اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول بڑا اچھا انسان تھا، نیک تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، اور لوگوں نے اس کی گواہی دی. اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت. پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، کہا کیسا برا انسان تھا، اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری. اللہ کے رسول نے کہا وجبت، واجب ہو گئی. اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک نیک انسان کے جنازے کا گزر ہوا، لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی. جب لوگوں نے کسی انسان کی برائی کی تو آپ نے کہا واجب ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے ایک آدمی کی اچھائی کی گواہی دی تو میں نے کہا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، جب تم نے کسی کی برائی پر گواہی دی میں نے کہا کہ اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو اس طرح ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہو، ہمارے اطراف و اکناف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہونی چاہیے. بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اللہ کی جو زندگی ملی ہے، اللہ نے یہ امانت، یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے، اس زندگی کو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں گزارے اور اس راستے میں صحیح طور پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ موت کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں شامل حال ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب موت ہمیں آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم احفظ اخواننا في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.